رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے بازل کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیاں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ بازل کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی، شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا، اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ بازل یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں سے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے، چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہیں سوچوں میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گھمبیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پہ سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے، بازل نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا، وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسے ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا کبھی۔ نیند کی گہرائی میں جانے کا وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کی بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا، وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کاندھے سے ڈھلتا ہوا بھاری شادی کا لباس اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین وادیوں سے اجلا بدن۔ وہ بے اختیار نگاہوں کے زاویوں میں بہنے لگا تو اس نے نظریں چرا لی۔ شاید ہر روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسی رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ کچھ ایسا ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ بازل حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کوئی شوق تھا،
اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی مگر وہ اس کے بازوؤں سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھڑا پایا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ بازل کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بدک کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ نیند پتہ نہیں اسے کیسے آئی تھی۔ وہ شروع سے دادو کے ساتھ سوتی تھی، ان کے بازو سے لپٹ کر، اس کی عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے بازل کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر، تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے طیبہ بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کمرے سے باہر جانے کی ہمت جٹا رہی تھی۔ سوری، رات میں کچھ زیادہ بری طرح پیش آیا تھا۔ وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تیار ہو جائیں، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع بازل کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہاں ہی ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مس فٹ تھی۔ بازل اپنے خول میں پھنس گیا تھا۔ اس کی فیملی اس رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ پری کدھر ہے؟ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادو نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ بازل نے کہا تو دادو نے اسے گھورا اور ملازمہ کو آواز دی، پری کو بلاؤ۔ ناشتہ خاندان ایک ساتھ کرتا ہے اور اب وہ خاندان کا حصہ ہے، دادو نے غالباً طیبہ بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا جو کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹی، بازل کے ساتھ بیٹھو۔ پرویش جو کہ دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ بازل نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، البتہ طیبہ بیگم کے چہرے پہ کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزرے تھے۔ پرویش نہ چاہتے ہوئے بھی بازل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ حیدر شاہ کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو تم لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بازل کے ہاتھ رکے تھے اور پرویش کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیات ہیں، بازل نے سرسری سے جواب دیا۔ کیا مطلب پلان نہیں کیا؟ پرویش میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ بازل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوں گے۔ طیبہ سے چپ نہیں رہا گیا تھا۔ بازل، میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے ان کی بات نظر انداز کی تھی۔ بازل نے ایک نظر پرویش کو دیکھا۔ جہاں یہ کہے گی چلے جائیں گے دادو، بولو پری۔ دادو اب اس سے مخاطب تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے، سوچ کر اماں کیا جلدی ہے؟ حیدر شاہ نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ پرویش نے شکر ادا کیا تھا۔ ویسے بھی حیدر شاہ بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ پرویش کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسے پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب حیدر شاہ ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد ایک وہی تھے جس کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا اور بولی، کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ بازل، تم فری ہو کر آفس چکر لگانا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ حیدر شاہ نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے بازل کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں، بازل نے جواب دیا تو حیدر شاہ نے اٹھتے ہوئے اس کے کاندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ بازل سے پہلے ہی پرویش بھی ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ بازل ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا ہے۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی جب حیدر ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر طیبہ بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانگی سے بت بن گئی تھی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔
حیدر شاہ، دادو اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دو چار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا، حیدر شاہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹننگ کی طرف تھا۔ پریوش کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون پریوش؟ اے ہائے، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی، باہر جا کے سب کچھ بھول گیا۔ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ بازل واقعی ہی بھول چکا تھا، یاد بھی کیسے رہتی؟ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ خال خال ہی سامنے آتی تھی، اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ بازل، سفر کی تھکن ہے، ماں نے اسے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھیجتی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر، پری بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ بازل کے کمرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھولے پہ بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بازل اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بازل نے بارش میں سے بھیگتے ہوئے دیکھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا تھا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ بازل کو ماننا پڑا، وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ 2 دن سے اس چش و پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں سے قصور نہ تھا۔ نرم دلی اسے حیدر شاہ سے جینز میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی ماں کا رویہ پری کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ حیدر شاہ، بازل اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 3 گھنٹے کی نیند لے کر بازل فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج میں اسے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً سب وہی تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، تم سناؤ، تھکن اتری؟ ہاں اب میں فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، طیبہ بیگم نے پروش کو آواز دی۔ السلام علیکم، وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سلام یقیناً بازل کے لیے ہی تھا۔ بازل نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ ایک کپ کافی بنا دو بازل کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے بازل کچھ کہتا طیبہ بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ تو کیا مسئلہ تھا؟ بازل نے باپ سے پوچھا تھا۔ ارے بیٹا، بس جہاں شادی ہو رہی تھی لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس لیے ہے اس بات پر؟ بات گاڑی کی نہیں ہے بازل، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی کہتے تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے 1 دن پہلے مہندی کے مانگی ہے، جس سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ مجھے کچھ جچے نہیں تھے، دادو پہلی دفعہ بولی تھی۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہو، ایک گاڑی کی بات ہے۔ بازل نے دادی کا ہاتھ تھپکا تھا۔ ویسے لڑکا کرتا کیا ہے دادو؟ نوکری کرتا ہے کہیں، دادو نے بتایا تو وہ حیدر شاہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے ہی رشتہ طے کیا ہے، یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا۔ ارے بیٹا تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ میں نے رشتہ دیکھ بھال کر کیا ہوگا، تم اپنی سناؤ، کیسے دن گزرے؟ طیبہ بیگم نے بات بدلی۔ حیدر، تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ دادو نے حیدر شاہ کو مخاطب کیا تھا۔ بازل نے حیرانگی سے دادو کو دیکھا۔ لڑکا پہلے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں، دادو نے بازل کو گویا بتایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ بازل مزید حیران ہوا تھا۔ 2 بچوں کا باپ ہے اور پری سے شادی ہو رہی؟ پریوش اس دوران کافی لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ بازل کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ کافی دے کر جس خاموشی سے آئی تھی اس خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ بازل گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بازل پہلے سے ہی بیڈ پر نیند میں دراز تھا۔ وہ ابھی ابھی لوٹا تھا، سارا دن مختلف جگہوں پہ آوارہ گردی کرتے پرانے دوستوں کے ساتھ گزر گیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ دادو نے بولا کہ پوچھ لوں آپ سے۔ دادو نہ بولتی تو نہ پوچھتی۔
بازل نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں مطلب پوچھتی میں، تم اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ مانا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے تم سے شادی کی اور تم سے پوچھا نہیں گیا، مگر میں اب اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں کہ تم بکری کی طرح سہمی رہو مجھ سے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ۔ کیا میں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ مطلب کمرے سے باہر، آپ نے کچھ کھانا تو نہیں اس لیے؟ بازل ہنس دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ اب ہم 2 ہیں سو بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ بازل کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور ماڈرن تھی، ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ پری کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلد ہی کافی بنا کر لے آئی تھی۔ اسے کپ پکڑا کر وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ چکی تھی۔ سو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بازل نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بازل کا دل کیا اسے تنگ کرے، سو سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب جب کہ ہماری شادی ہو چکی تو عنقریب سب کسی خوشخبری کے بارے میں پوچھیں گے۔ بازل نے سنجیدگی چہرے پہ جمائے رکھی تھی۔ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ بازل نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ تو یہ باتیں میں کس کے ساتھ کروں؟ اس کا چہرہ مزید لال ہوا تھا بازل کی بات سن کر۔ چلو سوچ کر بتا دینا، بازل نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی۔ بازل مسکرا دیا تھا۔ پریوش گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلی زلفوں کی شریر سی ایک لٹ اس کے لبوں پر بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ بازل حیدر، جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی، اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو ٹوکا۔ وہ اس کی منکوہہ تھی، مگر پھر بھی ان میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ گستاخیوں پر اتر آتا۔ اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا تھا، اور عین اسی وقت پریوش کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ بازل بتک کر پیچھے ہٹا تھا، مگر پریوش اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس کی چیخیں نان اسٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تو مجبوراً بازل کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بازل گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پر آن گری ہے۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ پریوش ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کچھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ بازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی۔ ہاں کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پرے ہٹیں آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کریں پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں، تم اس طرف آئی ہو۔ جی نہیں، وہ تنک کر بولی تھی۔ آپ کس حق سے ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ روانی میں بولتے پھر چپ ہو گئی تھی۔ اسے ازدواجی حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، جی ہاں، وہ اس کے انکار پر اقرار کروا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے جھول رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے تم خراٹے بہت لیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا ہو۔ کیا سچی مچی؟ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھی۔ اف بازل حیدر، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی ہے۔ بازل نے آہ بھری تو پریوش مزید شرمندہ سی ہوئی۔ وہ واقعی بہت بے وقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ بازل نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ بازل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ پریوش کا چہرہ لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے۔ کہا نہیں، سوچا تو ہے؟ نہیں سوچا، وہ تنک کر بولی تھی۔
ویسے ایسا ویسا کچھ بھی میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ بتکی تھی۔ کیا روم لاکڈ ہے؟ باسل نے پوچھا تو پرویش نے گھبرا کر باسل کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ باسل کو لگا وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی، سو بولا فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ باسل نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق بھی ہوں۔ سو رہنے دو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ آپ مجھے بدصورت بول رہے ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ نہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، کیا بولا ہے؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، باسل دل میں ہی ہنسا تھا۔ وہ بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ باسل نے آنکھیں بند کر لیں، وہ جانتا تھا وہ اسے ہی گھورے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے پرویش کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا پرویش؟ تم انکار کر دیتی تو کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ تم پر زبردستی کر سکے۔ دادو پرویش سے بات کر رہی تھی جب باسل اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، سو وہ وہیں رک گیا۔ دادو، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بھلا ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھے بول رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی کوئی نہیں تھی، تم نے کہا تھا تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادو، میں پرائیویٹ حاصل کر لوں گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرویش کی تھکی ہوئی آواز سے باسل کو محسوس ہوا تھا وہ اس شادی پہ خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی پر خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا پایا۔ مما، ویسے یہ پری کی شادی اتنی جلدی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارے نہیں مما، ویسے ہی یورپ میں کافی دیر سے شادیوں کا رواج ہے، اس لیے بس ذہن میں آیا۔ بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی پری ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلدی ہو سکے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ باسل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر پرویش کی باتوں سے اسے لگا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ حیدر شاہ نے اس سے پوچھ کر ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا وہ لازمی انکار کر دیتی اسے۔ باسل سوچنے لگا تھا۔ باسل کی آنکھ کھلی تو اس نے پرویش کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو گیلے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح تھی اس کی، اور گردن پر تل۔ وہ اسے انہماک سے دیکھنے لگا۔ شادی کسی اور کے ساتھ طے تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہو گئی۔ میٹرک میں تھی جب چچا چچی ایک کار کریش میں گزر گئے۔ وقت کے ساتھ باسل نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج، یونیورسٹی میں بھی، زیادہ ہاسٹل میں رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے باسل نے سوچا وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزار دکھوں اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایک سچی واریر۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو باسل نے آواز دی، ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ باسل بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ ایسا نہیں ہے، لگ تو رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر اور لچا انسان ہوں جسے تمہیں ڈر ہے۔ باسل کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے بس۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو پرویش، میں تمہاری بہادری کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں۔ سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہا کرو۔ یو آر واریر، لیو لائک دیٹ۔ پرویش نے سر اٹھا کر باسل کو دیکھا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی۔ اپنوں کو کھو دینا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں کے زخم منمل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت نہ صحیح مگر عزت بھرا ایک تعلق ہے۔ تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں باسل حیدر شاہ تعلق میں سچائی کا قائل ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم اپنی پسند سے جیسی زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو۔ میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا زندگی میں۔ تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔
پریوش بازل کی عزت کرتی، مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو پریوش کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی 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 پری ہکلا کر رہ گئی تھی۔ بازل ہلکے سے مسکرایا۔ بہادر نگاہیں چرا کر نہیں، ملا کر بات کرتے ہیں۔ پریوش کی کانپتی جھکی ہوئی پلکوں کے ارتعاش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو پری نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو، خوش آمدید زوجہ، وہ شگفتگی سے کہتا ہوا واش روم کی جانب مڑا تو پریوش نے گہرا سانس لیا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع تھا۔ بازل نے پہلی بار لڑکے کو دیکھا جو عمر میں کافی بڑا تھا اور اس کی فیملی کی باتیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ بازل کو اس رشتے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر طے کیا گیا تھا۔ وہ دادو کے پاس آ گیا تھا۔ دادو، یہ رشتہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے تو، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اوپر سے پریوش نے بھی رضامندی ظاہر کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ بازل نے دور سے اسٹیج پہ بیٹھی پری کو دیکھا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں یہ آدمی؟ بازل کو کوفت محسوس ہونے لگی تھی اور پریوش پہ غصہ بھی آنے لگا تھا کہ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی تھی جو اس انسان سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی اگلے دن۔ حیدر شاہ مہمانوں کے پاس تھے۔ بازل نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ دلہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ بازل نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگایا تھا۔ اب وہ اٹھ کر حیدر شاہ کی طرف بڑھیں اور انہیں کان میں کچھ بولا اور سائڈ کی طرف لے گئی۔ بازل بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے ہی لڑکے کے لیے کسی اچھی جگہ گھر بھی لے دیں۔ ماں کی آواز بازل کی کانوں میں پڑی تھی۔ حیدر شاہ بولے، تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہو؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ حیدر شاہ غصے میں بولے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوں گے یہ؟ جب تمہیں نہیں پتا تھا تو ایسا رشتہ جوڑنے سے پہلے پتا کرنا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ سلیم بھائی صاحب کا مکان جو پری کے نام ہے اب وہی لڑکے کے نام پر کر دیں۔ آخر رہے گی تو پری ہی اس میں نا۔ ماں کی بات سن کر بازل کو یقین نہیں آیا تھا۔ اور کل کو وہ کہیں ایک فیکٹری بھی لگا دیں یا چچا کی فیکٹری ہی دے دیں تو آپ کیا کریں گی؟ وہ جو چھپ کر باتیں سن رہا تھا ایک دم سامنے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ بازل کو ماں نے ٹوکا تو وہ بولا، مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا ہمارے خاندان کے لیے بابا، پر اب این وقت پر ہم کیا بول سکتے بیٹے؟ حیدر شاہ بھی واضح طور پر پریشان تھے۔ ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ بابا، ایسے رشتے بعد میں گلے کا توق بن جاتے ہیں، آپ انکار کر دیں صاف۔ مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، اتنے مہمان ہیں، تماشا لگ جانا۔ تماشا کوئی نہیں لگے گا، بس آپ صاف بتا دیں ان کو۔ ایسے گھٹیا سوچ والے لوگ، یہ جن کو اخلاق اقدار کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے رشتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ حیدر شاہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ لیکن میں بول رہی جو، بس بہت ہو گیا، یہ میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ حیدر شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو بازل نے سر ہلا دیا تھا، جبکہ طیبہ بیگم ہونٹ بھینچ کر رہ گئیں۔ بازل باہر سے آیا تو ماں کو پریوش پر چیختا دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر طیبہ بیگم چپ رہ گئی تھی۔ بازل نے ایک نظر ماں کو پھر پریوش کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم کب آئے؟ طیبہ بیگم نے بات بدلی تھی۔ آپ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں پری پر ماں؟ یہ اس خاندان کی بہو ہے، اور وہ بھی اس انداز میں جیسے اس سے پتہ نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ بازل کا لہجہ سخت تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی بس۔ غلطی کوئی بھی ہو، مجھے پسند نہیں ایسے کسی پر چلانا، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں ناپسند ہوں گی، بات کسی کی بھی ہو۔ اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا تو میں یہاں ہی ہوں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا پری کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا تھا۔ طیبہ بیگم سلگ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ روم میں آتے ہی وہ پری پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہیں، ڈانٹ سکتی ہیں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، بات یہ ہے کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے۔
ایسے تم کیسے سروائیو کرو گی یار زندگی میں؟ وہ برہم تھا سخت۔ پری کیا بولتی، اسے تو عادت تھی اس سب کی، کچھ نیا تو نہیں ہوا تھا۔ نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے لیے پہلی بار بولا تھا۔ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ بازل کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تھام کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھو دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے، نہ آپ کی خوشی سے نہ غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے، تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں، مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تمہیں رون کر آگے نکل جائے گی۔ اور جیسا میں نے کہا کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ پریوش کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ ارے وہ بکھلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ بہادر بنو، ایسے مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو چنتے ہوئے بولا تھا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا ہے۔ بازل نے گہرا سانس لیا تھا۔ لڑو مت، مگر دفاع تو کر سکتی ہو اپنا، بس وہی کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو آنسو صاف کرو اور ڈریس بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تو پری چونکی۔ باہر کدھر؟ ایسے ہی بس کہیں چلتے ہیں۔ مگر وہ تائی نے بولا، میں ان کو بتا دوں، فکر نہ کرو۔ وہ انکار کرنا چاہتی مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر پائی تھی۔ ہم زندگی کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ زندگی ہمارے بارے میں نہیں سوچتی ہے۔ ہم فیصلے کرتے ہیں یا ارادے، اور زندگی بہرحال ان فیصلوں اور ارادوں کے برعکس اپنے راستے پر چلتی رہتی ہے۔ زندگی بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے، اس پر اپنی مرضی کا بند نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو زندگی باندھے گئے مرضی کے بند کے ساتھ انسان کو بھی توڑ کر اپنے ساتھ بہا کے لے جاتی۔ پریوش یہ بات سمجھ چکی تھی کہ وہ جو سوچتی ہے وہ نہیں ہو سکتا، سو جو ہو رہا ہے کیوں نہ اسے ہونے دیا جائے۔ اس رشتے سے وہ خوش نہیں تھی، مگر وہ چپ ہو چکی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا، وہ بس خاموشی اختیار کر لیتا ہے، یا پھر حالات سے نظریں چراتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہوگا۔ حیدر شاہ کے کورے سے جواب نے بھی وہی کیا تھا۔ وہ نکاح سے انکار کر چکے تھے۔ طیبہ بیگم حیدر شاہ کو منانے کی کوشش میں تھی کہ وہ بات مان لیں تو معاملہ ختم ہو جائے، مگر بات بنتی ہوئی بگڑ چکی تھی۔ حیدر شاہ اپنے اصولوں کے پکے انسان تھے۔ وہ لچک دکھا بھی دیتے، مگر ان کے انکار کی سچویشن ایسی بنی کہ بازل کی مداخلت کی وجہ سے وہ سب لوگ واپسی کی راہ لینے لگے تھے۔ ان کے حیدر شاہ کے ساتھ سخت رویے رکھنے کی وجہ سے بازل نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں پڑ چکا تھا، اور پھر وہی ہوا تھا، وہ نکاح چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بازل نے اپنی باپ کی عزت کا سوچا تھا، بس کون کرے گا شادی پھر اس سے؟ اس بات سے وہ اس قدر بھڑک گیا کہ بے باہنگ دہل خود ہی شادی کا بول گیا تھا۔ طیبہ بیگم کو جس بات کا ڈر تھا وہی حقیقت میں ان کے سامنے آ چکی تھی۔ شاہ کی زبان تو زبان ہوتی ہے۔ بازل بول کر تھوڑا پریشان تو ہوا تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ پریوش کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دادو خوشی سے نہال تھی اور حیدر شاہ بھی مطمئن تھے، مگر طیبہ بیگم کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جو ہونا تھا ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہی ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہ اچھا تھا یا برا، اس کا فیصلہ وقت پر ہی ہونا تھا۔ تو کہاں جانا چاہو گی؟ گاڑی میں اسے بٹھاتے ہوئے بازل نے سوال کیا۔ کہیں بھی جہاں آپ خوش ہوں۔ بازل نے گاڑی سٹارٹ کی اور قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں اسے لے آیا تھا۔ مینیو بھی اسی نے ڈیسائیڈ کیا اور منگوایا۔ جب ویٹر کھانا لگا چکا تو بازل نے اسے دیکھا جو سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ لوگ سمجھیں گے تمہیں میں اغوا کر کے لایا ہوں، بازل نے بات شروع کی۔ ایسا نہیں ہے، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، بازل نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو تائی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں لگے گا میں نے کچھ کہا ہے آپ کو۔ ارے تمہاری سوئی وہیں ہی اٹکی ہوئی ہے ابھی تک، بازل نے منہ بنایا۔ پھر بھی وہ بڑی ہیں، بازل نے گہرا سانس لیا تھا۔ بڑے ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے ان کو۔ ویسے بھی میں جانتا ان کو، وہ اپنی ہی ضد میں ہوتی ہیں ہر وقت۔ میں نے صرف حق کی بات کی بس، تم یا کوئی بھی اور ہوتی تب بھی میں ایسے ہی کرتا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ چلو اب کھانا کھاؤ، بازل نے حکم دیا تو پریوش آہستہ آہستہ کھانا کھانے لگی تھی۔ بازل سوچنے لگا تھا کہ اس کا کیا کرے گا۔
جیسے اس کا مزاج تھا وہ تو لمیا کی گائے بنی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ معاشرہ اسے ذبح کر دے گا۔ طیبہ بیگم بازل اور پرویش کو ایک ساتھ دیکھ کر سلگ جاتی تھی۔ ان کی شروع سے کوشش رہی تھی پرویش بازل سے دور رہے۔ انہیں اپنے شوہر کی سخاوت اور بازل کی نرم دلی سے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اس لیے جب بازل کی تعلیم مکمل ہونے کی قریب تھی تب انہوں نے جلدی میں رشتہ دیکھ کر پرویش کو اپنے گھر سے نکالنے کی تھی، مگر قسمت کے آگے ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ وہ اپنی چالیں چل رہی تھی اور قسمت اپنی۔ ان کی خواہش تھی کہ بازل کی شادی ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی انصر سے ہو جائے، مگر وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جن کی ضد کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کو بھی قربان کر لیتی ہیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطاں لان میں ٹہل رہی تھی جب بازل وہاں آیا۔ ہم کل ناران کاغان کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ۔ اندر سے وہ سلگ گئی تھی، مگر انہوں نے لہجہ کنٹرول رکھا تھا اپنا۔ بازل نے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ طیبہ بیگم نے سوچ لیا تھا اب وہ میٹھی چھری بنیں گی۔ تیاری کر لو، کل ہم ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں، بازل نے پرویش کو بتایا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہوا؟ ہنی مون پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پری کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اتنی دور جانا ضروری ہے کیا؟ ہم یہیں کہیں گھوم آتے ہیں۔ کبھی کبھی پاس آنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے بیگم، وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ اسے پاس آنا کہتے ہیں۔ پرویش کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس قدر قریب آ گیا تھا کہ اس کی پرفیوم کی مہک اسے اپنے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم اتنا ڈری کیوں رہتی ہو؟ اس کے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تھا۔ آپ پلیز ذرا دور ہو کر بات کریں۔ اس کی قربت سے گھبرائی ہوئی وہ منمنائی تھی۔ دور ہونے کے لیے نہیں ہوں یہاں میں، وہ مزید اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ پرویش کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ دیکھیے، ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا تھا۔ آپ، ہاں میں، آپ ایسے مت کریں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ بازل نے سوچ لیا تھا وہ اسے بہادر بنائے گا تاکہ وہ اپنے لیے لڑ سکے۔ وہ پیچھے کو ہوا تو پرویش کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اپنے ہوتے ہیں انہیں اپنایا جاتا ہے، ان سے ڈرا نہیں جاتا ہے۔ پرویش کیا بولتی، اسے کسی نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنے خول میں قید رہتی تھی۔ تمہیں بولنا چاہیے، کہنے سے باتیں سلجھ جاتی ہیں، وہ بیڈ پر نیند دراز ہوتا ہوا بولا تھا۔ مگر مجھے کہنا نہیں آتا، مطلب ایسا کچھ نہیں کہ کہوں، ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرے تو تمہارے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی اس کے پاس کہنے کو کیا ہے، یا کیا وہ بازل سے کہہ سکتی ہے۔ وہ بازل کو دیکھنے لگی خاموشی سے۔ وہ بے شک وجیح تھا، خوبصورت اور سحر انگیز۔ اسے دیکھ کر کبھی وہ سوچ نہیں سکی تھی وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، مگر قسمت کے کھیل جو بھی تھا اب وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شمال کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ مبہوت سے گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ بازل گاہے بگاہے ایک نظر اس پہ ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے، راستے میں ناشتہ کر کے وہ اب پھر سفر پہ گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ انہیں دکھائی دے کر اوجھل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تھا۔ بازل نے آتش دان میں خشک لکڑیاں جلائی تھیں جبکہ پرویش کپڑے بدلنے گئی تھی۔ بازل نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برقی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ پرویش خاموشی سے بازل کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے درمیان لکڑی چلنے کی چٹکنے کی آوازیں تھیں۔ بازل نے پرویش کو دیکھا تھا۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بازل کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر آ رکی، گلے سے جھانکتی ہوئی سینے کی لکیر۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔
بازل کو کافی کی طلب ہونے لگی تھی، سو باہر گاڑی سے کافی کا سامان اٹھا لایا تھا۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کافی بنا کر اسے دیتے ہوئے پریوش نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دھند میں لائٹیں دیا بن کر ٹمٹما رہی تھی۔ ہاں سو تو ہے، کافی کا سپ لیتے ہوئے بازل نے کہا، ایک لمحہ جس میں سکون ہو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ لکڑی چٹکنے کی آوازیں، دھند پھیلتی ہوئی، سردی کا عجیب سا احساس۔ یہ گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سے خاموشی کا سما تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلد اٹھ کر بستر میں چلی گئی تھی۔ بازل کافی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے احساس ہوا کوئی اس کے سینے کو چھو رہا۔ ایک نئے لمس کا احساس جو عجیب سے نشہ طاری کر دینے والا تھا۔ ایک ہاتھ جو اس کے سینے کی گرمی کو چھوتے ہوئے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ پریوش کا وجود عجیب سے سرشاری سے لبریز ہو رہا تھا، اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے دو ہونٹ اس کے سینے کی تپش میں پگھلتے ہوئے، دیوانہ وار اسے چومتے ہوئے اس کے پیٹ سے ٹکرائے تھے۔ ایک سسکی کے ساتھ اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس کی نگاہوں کو اندھیرے سے مانوس ہونے میں وقت لگا تھا۔ بازل ساتھ سویا ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی بارش گرنے لگی تھی۔ کیا وہ خواب تھا یا بازل؟ پریوش کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بدن پہ دو ہونٹوں کا احساس ابھی تک ہو رہا تھا۔ یہ عجیب سا احساس تھا، ایسا احساس جس میں خوف اور لذت دونوں ہی تھے، مگر وہ کیا تھا؟ خواب یا بازل یا کون؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔